بسم الله الرحمن الرحيم کی جو تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملک کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ پھر ایک مرتبہ سلسلہ وار اس ہفتہ واری کے پروگرام میں جمع ہوئے ہیں، ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئی انداز گفتگو کے ساتھ۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے فرعون کی چوٹیوں سے جس دین کا اعلان کیا گیا کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحون کی جو صدا لگائی گئی تھی، اس صدا کے ضمن میں اور آپ یہاں جمع ہوئے اس امید کے ساتھ کہ یہ دین میرے اور آپ کی زندگی میں جاری و سائر رہے، میرے اور آپ کے بعد ہماری نسلوں میں یہ دین باقی رہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے رہیں گے وہ لوگ فہم سلف منہج سلف کی طرف قائم و دائم رہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جو آج مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ سیرت کے باب کا ایک ایسا عنوان ہے جہاں سے دو چیزوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرق کر دیتا ہے، جس کو غزوہ بدر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں ایک ایسا معرکہ، اور تجزیے سے دی گئی کہ اسلام کا وہ پہلا معرکہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں مکہ کی سرزمین اور مدینہ کی سرزمین کے بیچ ہوا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، یہ غزوہ بدر، جس کو جنگ بدر بھی کہتے ہیں، درحقیقت میں یہ ایک ایسی ٹاپک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ موڑ ہے۔ تھوڑا سا اعتراض یہاں پہ ان لوگوں کو بھی ہوگا کہ تم جب پیس اور ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے تو پھر یہ دہشت گردی کا نظام تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو میرے عزیز اور دوست ساتھیو، سب سے پہلے یہاں مجھے آپ کو ان لوگوں کے شبہات کو دور کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پہلے ہتھیار نہیں اٹھائے، یا مسلمان اپنی طرف سے پہلے ہتھیار نہیں اٹھائے، جبکہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تشکیل دے دی گئی، مملکت بنا دی گئی مدینہ منورہ کو، لیکن بار بار یہ سازشیں چلتے رہے مشرکان مکہ کہ ہم جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو مدینہ کی زمین کو ہم تہس نہس کر دیں گے۔ کئی حربے چلے گئے، یوں تو سریہ اور غزوات قریب 80 کے قریب ہے۔ سریہ اسے کہا جاتا ہے جس میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوتے، اس میں اپنی طرف سے نفس نفیس شامل نہیں ہوتے۔ غزوہ اسے کہا جائے گا جس میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفس نصیب شامل ہوتے ہیں، اس کو غزوہ کہا جائے گا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، سریہ ہوئے اور غزوات ہوئے، لیکن یہ جو غزوہ ہے جس کو جنگ بدر کے نام سے یا یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے لوگو، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے جس پہ ظلم ہوا ہے، جس پہ غم کے پہاڑ توڑے گئے، جسے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، جس کی معاشرت کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس کا جینا حرام کر دیا گیا، اللہ اب انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے رہیں۔ یوم الفرقان حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ایک سب سے پہلا معرکہ تاریخ کے اوراق میں 2 ہجری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال مدنی مکے کی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی کے اندر، 13 سال مسلسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تکلیفات میں، پریشانیوں میں، کرب میں، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا دن نہیں گیا مکہ کے اندر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ آپ کے اصحاب کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کے، آپ کے جان نثاروں کا جینا حرام کر دیا کہ اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، پورے معاشی نظام کو چھوڑ کر، تمام کے تمام لوگ ہجرت کر مکہ کی اس حسین وادیوں کو چھوڑ کر، اللہ کا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر لوگ یثرب کی سرزمین مدینہ آ گئے۔ یہ تمام حالات جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول خود اجازت دی اور آپ کے ساتھ کئی صحابہ کرام مدینہ آ گئے۔ اب رات اور دن پلاننگ ہے اور پروگرامنگ ہے۔ اس درمیان میں 2 ہجری 17 رمضان کی تاریخ ایک عظیم ترین معرکہ، یوں تو 20 رمضان کو فتح مکہ ہے اور 17 رمضان کو جنگ بدر ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو
اس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج دنیا کی ہر کتاب سے وہ لوگ واقف ہیں، دنیا کی ہر میگزین سے واقف ہے۔ اگر بچہ نرسری سے لے کر SSC تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے کیمسٹری، باٹنی، زیولوجی، میتھ، سائنس، سوشل، انگلش، ہندی، اردو، وہ تمام سبجیکٹس وہ ایسے رٹ لیتا ہے سے فٹ سے آپ کے سامنے جواب دینے والا بن جائے۔ لیکن افسوس جس کا وہ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے آداب و اطراف کے بارے میں اور آپ کی شریعت کے بارے میں نہیں جانتا۔ افسوس اس بات کا کہ ہے باپ دادا سے مسلمان ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بلکہ وہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، ان کے بارے میں جس کو کہنا بھی مجھے جو ہے کبھی کبھی بڑا گرا گزرتا ہے کہ وہ لوگ جس کے جسم کا ہر اعضا جھٹکے اور لٹکوں میں رہتا ہے، وہ لوگ جو تمہارے اپنے ٹکڑوں پر ان کی زندگیاں پلتی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں آپ جانتے کہ فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ایسے ہے، فلاں ایکٹر ایسا ہے، فلاں ایکٹر ایسا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، افسوس تو یہی بات کا ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، کہ ہم اپنے رسول کے بارے میں نہیں جانتے، ہم اپنے آقا کے بارے میں نہیں جانتے، بلکہ ان کے بارے میں جانتے ہیں جو لوگ نہ آپ کو زمین پہ فائدہ پہنچا سکتے نہ آخرت پہ نہ فائدہ پہنچا سکتے۔ وہ لوگ زمین پہ بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن گے اور آخرت میں تو نقصان ہے ہی ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں جانتے آپ، ان ایکٹروں کے بارے میں جانتے آپ، ان فلاسفرز کے بارے میں جانتے آپ، ان لوگوں کے بارے میں جانتے آپ جس کی زندگی کا کوئی وجود، کوئی نصب العین، کوئی ایمز، کوئی تھیم، کوئی گول ان کا ہے نہیں، بلکہ ان کی زندگی کے بارے میں جس کی زندگی اس زمین پر بھی رحمت اور آخرت میں بھی امت مسلمہ کے لیے شفا کا باعث بنے گی، جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پہ میرے اور آپ کے تمام عالم کے مسلمانوں کے ماں باپ قربان ہیں۔ اس ہستی خاص پر، اس ہستی خاص پر، ان کے بارے میں اور اب کیا جان۔ آئیے، لگ بھگ 40 آدمی اور اس 40 آدمی کے کمانڈر ذمہ دار ابو سفیان، لگ بھگ 1000 اونٹ، ساز و سامان سجا ہوا، اور پوری مکے کی معیشت، اکنامک پورا سسٹم، جو ٹریڈ سسٹم کا پورا لے کر نظام، اب یہ مکہ سے نکل کر روحا تک پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کو اکثر لگا رکھتے پیٹرولنگ کے لیے کہ یہ جو انٹرنیشنل شاہراہ ہے، جو انٹرنیشنل روٹ سے جہاں شام کی سمت اور مکے کی سمت، ایک راستہ مدینے کی سمت آتا، 3 حصے اس راستے کے، ایک راستہ مکے سے آ کے مدینے کے راستے پہ ہالٹ ہو جاتا، ایک راستہ شام کی طرف جاتا اور اسی سے ایک راستہ مدینے کی طرف آتا۔ اگر آپ مکے سے راستے سے تھوڑا اور نیچے اتر کے پھر اگر بائیں جانب نیچے اتر جاتے تو یمن کی طرف جاتے۔ وہ ایک ایسی شاہراہ تھی جہاں آدمی اپنے ساز و سامان کو لے کر شام کے لیے، اردون کے لیے، مصر کے لیے اسی روڈ سے نکلتے تھے، اور ادھر مکے سے تھوڑا اور آگے بڑھنے کا نیچے کا حصہ جو یمن کے لیے۔ 2 بزنس عرب کی سرزمین پہ ہوتے تھے، ایک سرما میں اور ایک گرما میں۔ اس کا 2 بزنس کا 2 کا بھی ذکر اللہ رب العزت سورہ قریش میں اس کا جو ہے واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرا۔ اگر آپ قرآن کا 30 پارے کا سورہ قریش اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس میں پورا جو ہے ان کا خاکہ مل جائے گا۔ تو یہ 2 بزنس، اب 1000 اونٹوں پر ساز و سامان سجا ہوا ہے اور پوری اکنامک جو ہے منظم سسٹم جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ اب اس کا ذمہ دار ابو سفیان ہے اور 40 آدمی کی ذمہ داری میں یہ قافلہ تجارتی نکلا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روحا کے مکان پہ پہنچے تک یہ قافلہ نکل کے شام کی طرف چلے گیا تھا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں 313 تاریخ کا وقت میں 314 یا 316، لیکن معتبر جتنی روایتیں ملتی ہیں اس میں 313 ہے۔ طبقات ابن سعد میں، تاریخ الطبری میں، سیرت ابن شام میں، سیرت رحمت عالم میں، آمنہ کا لال در یتیم، حیات طیبہ، سیرت رحمت عالم، الرخ المختوم، صفی رحمان مبارک پوری کی معتبر یہ جو کتاب، ان میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 آدمی کو لے کر نکلے، اور یہ جو اصحاب اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، کس کے پاس ڈھال ہے تو بھالا نہیں، اگر تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کس کے ترکش میں تیر ہے تو کمان نہیں، بے سر و سامان، اور 17 رمضان کی تاریخ کا وہ حصہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تیار کر اب 313 جس میں 2 اونٹ، جس میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ،
دو گھوڑوں میں سے سب سے پہلے زبیر بن عوام ایک گھوڑے پر سوار ہے، دوسرے گھوڑے پر جو ہے مقداد بن انسی جو ہے سوار ہے. یہ دو گھوڑے اور 60 اونٹ، قریب 313 کا قافلہ روحا کے مقام سے نکل کر آپ بدر کے مقام پہ پہنچے کہ اب اس کا ہمیں تعاقب کرنا ہے، اسے ہمیں جو ہے روکنا ہے. وہ جو 1000 اونٹوں کے ساتھ جو ساز و سامان سجا کر مکے کی جو معیشت آ رہی اس کو ہمیں روکنا ہے. یہ پلان یہ تھا کہ اگر یہاں پہ ان کی معیشت کو کمزور کر دیا جائے گا تو مکے والوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، پھر ان کی جرات نہ ہو سکے کہ مدینے پر حملہ کر سکے. اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، رجب کے مہینے میں ایک مکے کے باشندے کا قتل ہو گیا اور کچھ لوگ پکڑے گئے تھے. ایک ہنگامہ میشر مکہ کی سرزمین پہ مچا دیا گیا. اب وہ بھی معاملہ سلجھا نہیں تھا، اب یہ بدر کا واقعہ آ گیا. اس درمیان میں ابو سفیان بھی کچھ اپنے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو آگے رکھتا تھا کہ تم آگے کی خبر لا کے مجھے دینا، اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبیلہ اسد کے لوگوں کو رکھ کر یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے اس قافلہ کہاں آ رہا اور کہاں ٹھہرا اس کی مجھے اطلاع دینا. یہ 2 آدمی نکل کر مدینے کے اس کی تیاری میں اور آگے بڑھتے. ابو سفیان اس قافلے کو لے کے شام سے واپس ہو رہا تو قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا کہ میں بدر کے قریب یا مدینہ قریب جاؤں، دیکھو تو صحیح کہ مسلمان حملے کی تیاری میں ہے یا حملہ کرنے والے. یہ قریب آیا، ایک قبیلے کے مقام پر رکا، وہاں سے کچھ آدمیوں سے بات کیا کہ یہاں کو ایک بڑا قافلہ مسلمانوں کا گزرتا ہوا نظر آیا. تو اس نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو نہیں ہے، بلکہ 2 آدمی آئے تھے، وہ اس ٹیلی پر بیٹھ کے کچھ کھائے اور وہاں سے نکل کر چلے گئے. ابو سفیان آگے بڑھے، جہاں وہ لوگ اپنے اونٹوں کو روکے تھے وہاں اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی. میرے دوست ساتھ آج ہم بہت ساری چیزوں سے جو ہے یہ اندازہ لگاتے کہ یہ کام ہونے والا ہے، لیکن اس دور میں اس وقت میں جو صنعتکار تھے، جو لوگ دور اندیشی سے کام کرنے والے تھے اور یہ جانتے تھے کہ اب آگے کون سا معاملہ ہونے والا ہے. تو ابو سفیان آگے بڑھا، اس ٹیلے کے اوپر 2 مینگنیوں کو اٹھایا اونٹ کی، ایک مینگنی کو توڑا، اس میں مدینے کے کھجوروں کی گٹی نکلی. تو اس نے اس بات کا اندازہ لگا کہ او ہو یہ تو مدینے کا چارہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قریب مسلمانوں کا ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہے. یہ فوراً نکل کر زمزم بن رجید کو بلایا، کہا یہ کچھ تم مان لو اور 2 یا 3 دن کے اندر فوراً مکہ پہنچو اور کہو کہ مسلمان تمہارے قافلے پر حملہ کر شکون مارنے والے ہیں، تمہارا مال لوٹ لینے والے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو لے کر آؤ. زمزم ابو سفیان کی اس بات کو سن کر اس مقام سے نکل کر مکہ پہنچے 3 دن یا 2 دن کے درمیان میں، اور اس انداز کے ساتھ پہنچے اپنے کپڑوں کو چاک کر ہونٹ کی سامنے کی دھتری کو جو پھوڑ کر آواز دیتے ہوئے قافلہ قافلہ قافلہ، ابو سفیان کا قافلہ، بچاؤ مکے والوں، مسلمان حملہ کرنے والے ہیں. جیسے یہ بات مکہ میں پہنچی، ایک تہان سا مکہ میں پہنچ گیا. کہا کہ یہ مجال مسلمانوں کی، حرام مہینوں کے اندر انہوں نے ایک آدمی کا قتل کیا، اسے خون بہا دیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ جب ٹکراؤ پہ آتے ہیں، تباہ کرنے میں آتے ہیں تو ہم خاموش بیٹھے. یہ جرت کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ مشرکان مکہ کی ایک ٹولی ابو جہل کے بہکاوے پہ تیار ہو گئے. لگ بھگ قریب 1000 سے زائد لوگ، ایک روایت پہ 1300 1400 کے قریب، لیکن بدر تک آنے تک 1000 ہو گئے تھے زائد لوگ. اس انداز زندگی کو لے کر پورے حال و ماحول کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے پورے جنون کے ساتھ. مکے میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک جو نفس حفیظ کچھ شامل ہونا چاہتے تھے بدر کے اندر، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو آ نہیں سکتے تھے، اپنا پیسہ لگا کر دوسروں کو بیچتے تھے. عورتیں کہتی کہ ہم آ نہیں سکتے لیکن ہم اپنے طرف سے کچھ آدمیوں کو بھیجیں گے، جاؤ مسلمانوں کو صف ہستی سے میٹ ڈالو، صف ہستی سے میٹ. آج بھی شاید کہ یہی پلاننگ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. پوری دنیا میں کسی نہ کسی ضابطے سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. بیچ میں 2 جنگیں ہوئی، عراق اور افغانستان کی. اب اس کا ایک نیا مرحلہ پھر جو ہے شاید لیبیا کا شروع ہوگا. تو میرے عزیز اور دوست ساتھی، اس کے باوجود بھی اللہ آگاہ کر رہا ہے،
سمجھا اور بتا رہا ہے کہ اللہ کے بندو جان لو کہ اس کی قدرت کیا ہے. ہلکے سے جھٹکے دے کر جو پوری ان کی معاشرت کو، ان کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ورلڈ کا تیسرا ملک، تیسرا اکنامک سسٹم کا جو تیسرا ملک تھا دنیا کا، جس کو جاپان کہتے، آج بھیک کا چھپا جس کے ہاتھ میں آ گیا. اس کے باوجود بھی لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ رات اور پلاننگ ہے جس کی زبان پہ یہ الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو صفحہ ہستی سے میٹے. یہی سازش ہے مکے والوں کی بھی. انشاءاللہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. زمین پہ لوگ ایک چال چلتے اور اللہ آسمانوں پر ایک چال چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، سب سے بہتر چال چلنے. میرے دوست ساتھیوں، دنیا لاکھ ملامت کر دے، لیکن آپ جس نہج کے لیے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ مقصد یہ کہ ہر کچے اور پکے مکان میں یہ اللہ کا دین چلے جائے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہر کچے اور پکے مکان میں یہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے، رسول کی بات پہنچ. اس مقصد کے لیے آپ آئے اور آپ کا کام ہی ہے یہ پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. اب 1000 کا لشکر نکل کر ساز و سامان کو لے کر آنے لگا. اب ادھر ابو سفیان سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یوحا سے نکل کر بدر کے مقام پہ پہنچ گئے، اب تیاری ہے ہم پہ حملہ کرنے کی. تو پیچھے پلٹا اپنے قافلے کو لے کر بڑی دور تک شام کے راستے پر آگے نکلا. وہاں سے پھر دوسری صحراؤں سے ہوتے ہوئے جو ارتک ایک راستہ نکلتا تھا مکے کے لیے، اس سم چلے گا، اس پہاڑوں کے پیچھے سے. جیسے پیچھے چلے گا، قریب جب مکہ کے قریب آیا تو وہاں سے قاصد کو بھیج کر کہا کہ جاؤ، جا کر جو لوگ نکلے ہیں مکہ سے انہیں اجازت دے دو، حکم دے دو، انہیں جو ہے سمجھا دو کہ میں بڑے سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا ہوں، تم لوگ واپس آ جاؤ. یہ خط لے کے جب ان کے پاس شخص پہنچا تو ابو جہل کہتا کہ نہیں، ہم تو آج مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ جبکہ یہ موقع تھا واپس پلٹ سکتے تھے. یہاں ان کی انا، ان کے غرور نے، ان کے تکبر نے انہیں تباہ برباد کر دیا. یہ کہتا کہ نہیں، ہم تو آج مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. آج ہم مسلمانوں کو بتا دیں گے کہ ہمارے جوڑے بازو میں کتنی قوت اور طاقت ہے. لات و حبل بنانا کی قسم، لات و عزا کی قسم. یہ کھا کر لوگوں کو جذبات دلایا اور نکل کر بدر کی سرزمین پر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں کے تھوڑا نیچے کے حصے میں کھڑے ہوئے تھے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آپ وحی کے ذریعے سے قیام کرے ہیں یا آپ اپنی طرف سے یہاں ٹھہرے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، میں اپنی طرف سے کھڑا ہوں. اللہ کے رسول، میں جنگوں کی ترتیب کو جانتا ہوں، ہم تھوڑا اوپر جا کے ٹھہریں گے جہاں بدر کا کنواں ہے، وہیں ہم ٹھہریں گے، اور جتنے چھوٹے چھوٹے کنویں اس کو جو ہم ٹھاپ دیں گے کہ مشرکوں کو جو ہے پانی نہ مل سکے. اس نیت سے آپ اوپر چلے اور مشرکان مکہ نیچے کی سمت آگے ٹھہر گئے. اس درمیان میں رات میں بارش ہوئی. جب رات میں بارش ہوئی تو جہاں مسلمان تھے تو ریتیلی زمین تھی جس میں گریپ پیروں کو اچھی مل سکتی ہے اور جو ہے جانور کے پیر بھی اچھی طریقے سے ٹھہر سکتے. اچھا، یہ لوگ کھڑے تھے مشرکان مکہ، وہ زمین ریتیلی نہیں تھی، چکل کی وجہ سے جو ہے پیر ان کے ٹھہر نہیں سک رہے تھے. یہ ترتیب تھی جنگ کی. اب رات کا سما ہے، ادھر ناچ گانا چل رہا ہے، ڈف بج رہے، آگ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، شراب کے پیالے چھلک رہے. مشرکان مکہ اپنی رو میں، اپنے ماحول میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ادھر 313 اپنے خیموں میں رب کے سامنے گڑ گڑا کے رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے کہ میرے مالک، یہ 313 جو جتنے تھے ان کو لے کر تیرے سامنے آ گیا ہوں. میرے مالک، اگر تو چاہے تو یہ لوگ تیری عبادت کے لیے برقرار رہیں گے. میرے مالک، اگر تو یہ نہیں چاہے گا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. میرے رب، تو نے جو مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، تو نے جو مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، میرے مالک وہ نصرت مجھے دکھا دے، وہ فتح و کامرانی مجھے دکھا دے. اللہ کے رسول بے ساختہ رو رہے. آپ کی شانوں سے کبھی کبھی چادر نیچے گر جاتی. ابو بکر صدیق کہتے اللہ کے رسول، آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا. نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. اب صبح ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صف باندھی کیونکہ جلدی جلدی آ گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ مجھے اور کچھ مشورے دو. تو ابو بکر صدیق اٹھے، آپ نے ایک
مارک آیا تقریر کی, بہت ہی جذباتی آپ نے تقریر کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھی بات ہے. پھر عمر بن خطاب اٹھے, وہ ایک منظم آپ نے تقریر کی. اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر دوسرے ایک صحابی اٹھے, آپ نے مارک آیا تقریر کی. اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات ہے. لیکن یہ اشارہ انصار کی طرف تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ آنے والے تو یہ مہاجرین ہیں, یہ تو ساتھ دیں گے ہی دیں گے, لیکن جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی جان اور مالوں کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گی, ان کا اس میں ارادہ کیا ہے, ان کی اس میں جو ہے طریقہ کار کیا ہے, اللہ کے رسول یہ جاننا چاہتے تھے. تو سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ اشارہ ہماری طرف ہے. تو سعد بن معاذ اٹھے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے وعدہ کیا, یہ جسم اور یہ جان اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ کی وہ قوم نہیں جو یہ کہہ دے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ لڑتے لڑتے جا کر سمندر کی تہہ میں گر جاؤ, ہم گرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کی بات سے کبھی ہٹنے والے نہیں. اللہ, ہم اپنی بات سے کبھی ہٹنے والے نہیں, آپ سے ہم نے جو وعدہ کیا اس پر قائم رہیں گے. اللہ کے رسول سب مسرت سے خوش ہوئے. اب اس کے بعد ایک طرف مشرکان مکہ کا جمگھٹا ہے, دوسری طرف صفت سیدھی کی جا رہی ہے. سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہم اوپر ڈال دیں گے اور یہاں سے ٹھہر کر وہ جو ہے دشمنوں کا جو ہے مناظرہ کریں گے, دیکھتے رہیں گے, اور میں ان کی جو ہے ذمہ داری میں کھڑا رہوں گا. سعد بن معاذ آپ کے خیمے کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو ترتیب دے دیے. مہاجرین کے پرچم کے ذمہ دار حضرت علی کو تیار کر دیے, انصار کے پرچم کے ذمہ دار حضرت سعد بن معاذ کو بنائے. یہ دو ڈیوائڈ کر دیا. اس کے بعد سینٹرل کی جو کمانڈ ہے, ترتیب جو جنگ کی دی جاتی ہے, سینٹرل کی کمانڈ کے مصعب بن عمیر کو آپ نے ذمہ داری دی. یہ سیدھے جانب اور بائیں جانب, یہ دو سمت ایک گروہ ہوگا. اس کے بعد پیچھے اور سامنے کا تعاون کرنے کے لیے زبیر بن عوام کو میسرہ کا ذمہ دار بنایا گیا, اور میمنہ کا ذمہ دار کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کا ذمہ دار بنا دیے, اور میمنہ کا ذمہ دار جو ہے اس شخص کو بنایا کہ اس کا پرچہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا, جس کا نام مقداد ہے. یہ دو معاملے طے ہو گئے. اب اللہ کے رسول سفید باندھ دیے. مشرکان مکہ کی طرف سے 3 لوگ آئے, جس میں سے عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن ربیعہ, یہ 3 آئے. کہا آواز دے رہا ہے مسلمانوں, تم میں کون سا ایسا گرداور ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ تو اللہ کے رسول نے 3 صحابہ اکرام کو بھیجا جو انصار میں سے تھے. معاذ بن حارث اور عبداللہ بن روحا, تیسرے اور ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا. یہاں سے عتبہ بن ربیعہ دیکھ کے کہتا کہ تمہارا اور ہمارا مقابلہ کس کام کا, تمہارا اور ہماری لڑائی کس کام کی؟ ہم نہیں چاہتے کہ تم سے لڑیں, بلکہ ہمارے جو قرابت دار ہیں, ہمارے جو رشتہ دار ہیں, ان کو ہمارے سامنے بھیجو کہ مقابلہ دو بدو ہو اور ہماری اولاد ہمارے سامنے آئے. وہ پیچھے ہٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 کو آگے بڑھایا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوہے کی خون پہنے ہوئے حضرت علی ایک سمت میں ہے, حمزہ ایک سمت میں ہے, اور عبداللہ بن حارث ایک سمت میں. کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں علی ہوں, حمزہ ہے اور عبداللہ ہے. کہا کہ یہ مقابلہ ہوا, گتم گتا ہوا. حضرت علی نے سب سے پہلے حملہ کیا ولید پر, ایک ہی وار میں سر کے 2 ٹکڑے کر کر جسم کو پاش پاش کر دیے. اور ادھر حمزہ نے حملہ کیا شیبہ پر, وہی ڈھیر ہو گیا. اب یہاں پر عبداللہ نے, عبیدہ نے حملہ کرنے جا رہے تھے, پلٹ کر رہے, عتبہ نے آپ کے جو ہے پیر پر مارا اور آپ کی حلق سے سانس رک گئی. یہ 2 ڈھیر ہوئے. یہ جب دونوں ڈھیر ہونے کے بعد مشرک یہ 2 بیٹھے علی اور حمزہ عتبہ پہ حملہ کرے, اس کو وہیں پہ ڈھیر کر دی. عبیدہ کو ہاتھ پہ اٹھائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے. عبیدہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں سورج کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں, زمین کو دیکھ رہا ہوں, کیا میں شہید نہیں ہوا؟
کیا میں شہید نہیں ہوا؟ کہا ہاں عتبہ، ہاں عتبہ تم ضرور شہید ہو، یہ الفاظ کہنا تھا۔ اس کے بعد ایک لوہے کا پورا لباس پہنے ہوئے 7 فٹ کا ایک آدمی ابھی کفشا دشمنوں کے لشکر میں سے نکل کر زور سے آواز دیا کہ کون ایسا مائیکل آر ہے جو ابھی کفشا کا مقابلہ کر سکے؟ آؤ، اگر کسی کی ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا ہے تو آج ابھی کفشا کا مقابلہ کرے۔ زور سے جب آواز دیا، جیسے آواز دیا زور سے، تو زبیر بن عوام لشکر کو کاٹ کے باہر آئے اور برچے کے چلانے میں بہت ماہر تھے۔ اٹھایا برچا، لوہے کا پوری خون اور پورا لوہے کا لباس پہنا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ابھی کفشا کی، اٹھا کر اس بھالے کو زور سے مارا تو آنکھ پہ دھس کے دھڑام سے زمین پہ گرا۔ زبیر بن عوام اچھل کے اپنے لشکر سے باہر نکلے اور سینے پہ پیر رکھ کر کھینچ کے باہر نکلا تو مڑ گیا نیزہ۔ جیسا ہی نیزہ مڑا، اور نیزے کے چلانے میں سب سے ماہر تھے زبیر بن عوام، جب جنگ ختم ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر مجھ کو یہ نیزہ تحفے میں چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا میمنٹوس تھے؟ تحفے کیسے مانگے جاتے تھے؟ میرے دوستوں ساتھیوں، وہ نیزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا، جب خلیفہ مسلم ابوبکر صدیق میں ان کے پاس رہا، عمر بن خطاب خلیفہ المسلمین میں ان کے پاس رہا، عثمان بن عفان خلیفہ المسلمین میں ان کے پاس رہا، حضرت علی جب خلیفہ میں ان کے پاس رہا۔ یہ مومنٹو تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں زبیر بن عوام سے مانگے تھے۔ میرے عزیزوں، اب گتم گتا ہے لڑائی کا، ادھر سے 313 اور ادھر سے 1000 کا لشکر آپس میں ایک ہنگامہ معاشر کے چل رہی جنگ۔ اس درمیان میں عبد الرحمن بن عوف بھی جنگ کے درمیان میں ایک کمسن بچہ کہتا ہے کہ چچا، تو عبد الرحمن بن عوف پلٹ کے دیکھتے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ پلٹ کے دیکھتے ہو حیران ہے نیچے سے اوپر، اتنا کمسن بچہ جنگ میں کیا کر رہا ہے؟ کہتے چچا مردون ملون ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف دیکھ کے کہتے میرے بچے اس سے تم کو کیا کام؟ ہم نے اپنی ماں سے سنا ہے، ہم نے اپنے باپ سے سنا ہے، وہ رسول کو بہت ہی اذیتیں دیا کرتا تھا، بہت ہی پریشان کیا کرتا تھا، بہت ہی تکلیفیں دیا جاتا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا، دوسری جانب سے اور ایک نوجوان کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کون؟ معاذ بن افرا بن جمو۔ معاذ بن جمو ایک سمت اور معاذ بن افرا ایک سمت، یہ دونوں کمسن بچے ہیں، کمسن بچے عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ہیں، اور ادھر ابو جہل لشکروں میں گھرا ہوا، تلواروں کے درمیان میں، ترکش چلانے والوں کے بیچ و بیچ میں ہے، لیکن صحابہ کی آندھی نے اس لشکر کو پھاٹ کے رکھ دیا۔ جیسے یہ دو لوگ بات کر رہے تھے تو ادھر معاذ بن جمو اور معاذ بن افرا یہ کہتے کہ قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی کے دین میں پیدا کیا، میں جب تک اس کا خون نہ دیکھ لوں میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ یہ کہنا تھا، سامنے ابو جہل آیا، دیکھو وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن جو تمہارے سامنے آیا۔ یہ دونوں کے دونوں ٹوٹ پڑے۔ معاذ بن جمو نے نکال کر ابو جہل کی ایڑی پہ مارا تو ایسے ایڑی اچھل کے کٹ کے جا کر گری جیسے کوئی پتھر کسی گاڑی کو لگ کر اچھل کے جا کر گرتا، ایڑی کٹی اور زمین پہ گیا، پست ہو گئے۔ دیکھا دور سے اکرام بن ابو جہل نے کہ 2 معصوم بچے میرے باپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس کو زخمی کر رہے، اکرامہ آگے بڑھ کر اپنی تلوار کو نکالا، معاذ بن جمو کے سینے پہ وار کرا، ذرا سرکتے ہی ہاتھ کٹ کے رگوں سے زمین پہ لٹکنا شروع ہو گیا۔ کس کا؟ کمسن نوجوان، کمسن نوجوان ہاتھ کٹ کر زمین پہ لٹک رہا ہے، معاذ بن جمو کا تعاقب کر رہے ہیں، اور پوری دن اس ہاتھ کو لے کر آپ لڑتے رہے۔ جب ہاتھ بہت ستانے لگا تو اس ہاتھ کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبا کر جھٹکا مارے اور اس ہاتھ کو سیدھے ہاتھ سے اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک دیے۔ میرے دوستو، انگلی کٹ گئے تو جورو اور بچوں کو دکھاتے پھرنے والوں، ناخن اگر اکھڑ گیا تو دواخانے میں 2-2 3-3 ہزار کا بل بننے والوں، یہ بھی زندگیاں ہیں، یہ بھی زندگیاں ہیں۔ ہاتھ اکھاڑے اور پھینک دیے، سنسنات آمانگی ہے۔ ایک صحابی ایک ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا لے کر آئے، اپنے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सनसनाता हुआ तीर और भी आंख को निकाल के नीचे गिरा दिया। उस आंख को लगा साफ करे, उस सहाबी की आंख पर रखकर आपने दुआ की, और सहाबी फरमाते जिंदगी में इस आंख से कम दिखता था, लेकिन जिस आंख को रसूल ने दुआ देकर लगा दिया था वो आंख से ज्यादा दिखता था। अल्लाह, हम आंगी गुत्तम गुत्ता आपस में लश्कर है। जब जंग का कारण खत्म हुआ, ये दोनों कमसिन बच्चे सामने आए मोहम्मद हसन के। कहा किसने कत्ल किया अबू जहल को, किसने कत्ल किया? तो दोनों कहते मैं किया, मैं किया। अल्लाह के रसूल दोनों की तलवारों को देख के कहते तुम दोनों ने कत्ल किया, लेकिन माल का कुछ हिस्सा जम्मू को दिया गया, अफरा को कुछ हिस्सा बाद में दिया गया। अलगस जंग का माहौल है, इर्द गिर्द मुश्किलान मक्का है, लड़ते चले। एक सहाबी लामे लामे पैर मारकर उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम के सामने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज ही नहीं जिससे मैं लड़ सकूं, अब मेरे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं जिससे मैं लड़ सकूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कुछ हथियार का बंदोबस्त कर दीजिए। मोहम्मद हसन अपने खैमे में बैठे, इधर उधर देखे, एक लकड़ी पड़ी हुई थी, आपने उस लकड़ी को उठाया, कहा उकाशा ये ले लो। उकाशा ने जैसे उस लकड़ी को हाथ में लिया, वो अचानक लकड़ी जाकर तलवार बन गई। अल्लाह अकबर। उस तलवार का नाम ओन रखा गया था, ओन, मदद करने वाली तलवार। लश्कर पलटते गए, और इधर जुबैर बिन अव्वाम है कि लश्कर के अंदर दाखिल होकर सफों के सफे लुढ़काते चले जा रहे। ऐसे लड़े, ऐसे लड़े, ऐसे लड़े कि आपकी तलवार पर धात कट कर छोटे 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 दांते पड़ गए तलवार। इतना लड़े आप, इतना लड़े। और जब घाव मिला आपको, जब घाव मिला तो आपकी पीठ पर ऐसा घाव था, जब आप बद्र से वापिस हुए तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन अव्वाम के बेटे जब बचपन में कभी रोते तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर को उठा के जुबैर बिन अव्वाम के खाने पर बिठा लेते, तो बच्चा बाप की उस जख्म में उंगली डालकर खेलता था। अल्लाह अकबर। क्या तोहफा लेके गए बदर से? अपने अस्लाफ को, अपनी कौम को, अपनी औलाद को बताने क्या तोहफा लेकर गए। आज हम भी तोहफे लाते ना, रिमोट कंट्रोल की गाड़ियां, प्लास्टिक के डब्बे, अपनी औलाद को ले जाते हम। वो अपनी औलाद को क्या लेकर गए? ऐसा जख्म जिसकी उंगली में, जिसके जख्म में बच्चा उंगली डालकर खेलता था। अल्लाह अकबर। कभी कभी अब्दुल्लाह बिन जुबैर फरमाते हम अपने बाप के जख्म में पैसों को छुपा देते थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, ये वो मारिका है, ये वो मारिका है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो, अब्दुल बख्तर भी शाम आए तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसे गिरफ्तार कर लेना। अगर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आए तो उन्हें मारना नहीं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना, उन्हें गिरफ्तार कर। ये लोग जबरदस्ती लाए गए हैं, ये अपनी दिल के जज्बात के साथ इस जंग में शामिल होने के लिए नहीं आए थे, इन्हें जबरदस्ती लाया गया। अल्लाह के रसूल ने कहा इनका तहफ़्फ़ुज़ करना, इन्हें अमान में रखना। यह मामला चल रहा है। इस दरमियान में अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्के से ही जो है मुश्रिकान मक्का के साथ और हमरा थे, दोस्त थे। उनमें से वो शख्स जो हजरत बिलाल को तकलीफ दिया करता था, सताया करता था, परेशान करता था, उमैया बिन खलफ। यह उमैया अब्दुर्रहमान बिन औफ का मक्के से बहुत अच्छा दोस्त था। अब देखा कि पासा पलट गया है, 1000 का लश्कर आसमान से फरिश्तों का उतर गया, मुसलमानों की कामयाबी कामरानी होते चले जा रही, और जिस सिमत है सहाबा सफे से सफे लुढ़का रहे। और देखने में अजीब एक मंजर आता है, सहाबी आगे भागते गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मान रहा है, ये मंजर क्या है? मैं एक जानिब देखता हूं तो उसी शख्स को देखता हूं, दूसरी जानिब देखता हूं तो उसी शख्स की तरफ देखता हूं। कहा कि किसको देखते हो? फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया बिन किलबी है, जो सीधे जानिब भी दिखते हैं और बाएं जानिब भी दिखते हैं। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के कहा अल्लाह के बंदो, सीधे जानिब जो जिब्रील अमीन है दिया बिन किलबी की शक्ल में लड़ रहे, और बाएं जानिब हकीकत में दिया बिन किलबी है। फरिश्ते सहाबा की शक्ल में आके जंग बदर में लड़ रहे। हजरत अब्बास फरमाते कि तुमने नहीं पकड़ा, एक व्हाइट पोश आदमी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। यह मान रहा बद्र का है, हम आहंगी। और यहां पर वो दुश्मनान दीन खड़ा हुआ है, आवाज देता अब्दुर्रहमान बिन औफ को। कहा अब्दुर्रहमान, क्या तुम सुरखूट नहीं चाहते हो? क्या तुम
اس بدر میں زیادہ مال ملے چاہتے نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف جو ہے دوسرے ہتھیار کو اٹھا کر مال غنیمت سے کچھ چیز لے کے آ رہے تھے. جیسے امیہ بن خلف کی اس آواز کو سنے وہ ہتھیار کو پھینک دیے. امیہ بن خلف کو ساتھ پکڑ لیے, کہا کہ میری امان میں سے لے جا رہا ہوں. جیسے امیہ بن خلف پہ نظر پڑی حضرت بلال کی, کہا امیہ اللہ کا باغی اور دشمن, امیہ بن خلف یا آستور ہے یا میں رہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میری امان میں اس کو چھوڑ دو. کہتے ہیں نہیں, یا یہ رہے یا میں رہے. کہا مسلمانوں اللہ کا باغی اللہ کا دشمن. فوج آئی سامنے. امیہ سے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں امیہ تو نیچے لیٹ جا, میں تجھ پر ہو جاؤں, شاید کہ تیری امان ہو جائے, میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے جاؤں. نیچے جیسا لیٹتے ہی آپ اس پر بیٹھے, دوسرے صحابہ کرام تلوار کو نکالا اور دونوں ٹانگوں کے بیچ میں اس کی ہتھیلیوں کو جو پھاڑ ڈالا. اچنا جیسے پھٹی. عبد الرحمن بن عوف کرتے اللہ رحم نازل کرے حضرت بلال پہ. وہ تلواریں بھی چلے گئی, جس کو پکڑ گیا انہیں بھی مر گیا. اللہ, ایک مال غنیمت ملا تھا وہ بھی گیا, یہ بھی گیا ہاتھ سے. بہرحال یہ صحابہ اکرام کی جستجو, آپ کی تڑپ, آپ کی تاثیر, آپ کی قوت, اللہ نے وہ فتح و نصرت سے نواز دیا کہ پورا مشرکان مکہ کا پاسہ پلٹ گیا. 70 کے قریب مشرکین جہنم کی تہہ میں چلے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. 14 مسلمان صرف شہید ہوئے, جس میں سے 8 انصاری ہیں, 4 مہاجرین ہیں. 14 مسلمان بدر کی سرزمین پر شہید ہوئے, جس میں 8 انصاری, 14 مہاجرین, اور ادھر 70 مشرکین جہنم کے گلے میں چلے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. 70 گرفتار ہوئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ بن افرا, معاذ بن جبل کو بلاؤ. کہاں ہے؟ پڑا ہوا. ابو جہل نیچے پڑا ہوا ہے, ابھی آخری سانس سے گر رہا ہے. دوسرا وار کیا معاذ بن افرا نے, وہ زمین پہ گر گیا اور یہ سمجھ کے مر گیا, سمجھ کے نڈال ہو گیا, پڑا پیچھے ہٹ گئے. آگے بڑھ رہے تھے عبداللہ بن مسعود, دیکھے کیا ابو جہل نیچے پڑا ہوا ہے. مسلمانوں کو اعلان ہوگا کہ جاؤ ابو جہل کا لاش کہاں پڑا ڈھونڈ کر لاؤ. اس کو دیکھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی, اب یہ ڈھونڈنے کے جیسے نکلے. عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہیں نیچے پڑا ہوا ہے. کون؟ رئیس المنافقوں سے بھی بڑھ کر اپنی زندگی کو جہنم کے گڑے میں لے جانے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا فرعون, میری امت کا فرعون. زمین پہ پڑا ہوا ہے ابو جہل, آخری سانس سے گر رہا ہے. عبداللہ بن مسعود سینے پر پیر رکھ دیے تو سر اٹھا کے کہتا ہے چرواہے کی اولاد, مر رہا ہے, آخری ایام ہے. اس وقت بھی تکبر یہ, اے چرواہے کی اولاد تیری یہ مجال کہ تو قبیلے کے سردار کے سینے پر پیر رکھے. کہا آج کس کی کامیابی ہوئی؟ تو کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی کامیابی ہوئی. تیری کہاں کی کامیابی؟ تو کہتے کہاں کی تمہاری کامیابی؟ تمہارے سامنے جس آدمی کو تم مارے, کیا پورے عرب کی سرزمین پہ ایسا آدمی ہو سکتا ہے؟ یہ ابو جہل کے جملے تھے. اور کہتا ہے کہ چرواہے کی اولاد میری گردن کو نیچے سے کاٹنا, جب دشمنوں کی گردنوں کے سامنے میری گردن رکھی جائے تو سب سے اونچی دکھی ہے. یہ جہالت کے اندھیروں میں زندگی بسر کرنے والوں کا یہ حال تھا. آج تو میں اور آپ مسلمان ہیں نا جی, اس گردن کو اللہ کے سامنے جھکانے سے شرماتے ہیں. کفر میں مر رہا ہے تو گردن اوپر رکھنے کا حکم دیا, اور ہم مسلمان رب کے سامنے گردن جھکانے کے لیے شرماتے ہیں. عزیز اور دوست ساتھیوں, عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹ دیے, لے کر آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا فرعون ہے جو جہنم کے نچلے حصے میں گر گیا. گڑا کھود کر 70 مشرکوں کو ایک حصے میں ڈال دیے, اور وہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کو بدر کے حصے میں دفن کر دیا گیا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو لے کر اور 70 جو پکڑے گئے ان کو لے کر آئے, اور یہ جو آئے تھے اور 1000 کے, وہ پریشان ہو کر اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر مکہ کی سمت بھاگ گئے. مشرکان نے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیے. 313 مسلمان 1000 کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, چند مٹھی بھر مسلمان, وہ کون سی طاقت تھی, وہ کون سی قوت تھی, وہی حرارت تھی جس کے پاس یہ اللہ کا کلام جس کے سینوں میں موجود تھا. اس کلام میں جس رسول کا اللہ نے ذکر کیا, ان کی زندگی ان کی زندگیوں کو کامیاب کر رہی تھی. آج بے شک ہم اس پر ایمان ضرور رکھتے ہیں, بے شک جو میرے اور آپ کے رسول ہے آخری, ہم ان پر ایمان ضرور رکھتے ہیں, لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں آج عمل کے معاملے میں بہت کورے ہیں, بہت کورے ہیں. کیا کہا تھا صحابہ کرام نے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ کی قوم نہیں,
یہی تو جملے تھے نا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑ لے. صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا. صحابہ تو یہ کہتے ہیں اللہ رسول آپ ہمارے رسول ہیں, آپ اجازت دیجئے, اگر آپ لڑتے لڑتے سمندر میں بھی ہمیں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم گرنے کے تیار. ایک صحابی نے کہا ہم لڑتے لڑتے مقام ہروا تک چلے جائیں گے, اے اللہ رسول ہم اپنی اولاد کا, اپنی جان کا, اپنے مال کا نذرانہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے تیار, آپ اجازت دیجئے. نبوت کی زبان سے احکام نکلتے اور سیکنڈوں میں ان کی زندگیوں میں عمل شروع ہو جاتا. وہ سابقون اولون نازا جس پہ قرآن ہے رضی اللہ ورضی العن, اللہ ان سے راضی ہوگا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جی. آج ہم ٹٹولے اپنے آپ میں, کھنگالے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم کس ضابطے کے ساتھ, کس سمت اور کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, ہمارا مرتبہ, ہمارا مقام کیا ہے. آج دنیا ہمیں ذلیل اور رسوا کر رہی ہے. 313 تھے حجاز عرب میں مشرکان مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیے, اپنی سرحدوں کی حفاظت کی. لیکن آج سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں. میرے دوست ساتھیوں, وہ خود اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. اللہ کی قسم میں نے بارہا آپ سے کہا, کون آدمی ہے کہ کوئی ایسا ہندوستان میں قانون ہے داڑھی چھوڑیں گے تو سزائے موت؟ کیا ہندوستان میں کوئی ایسا قانون ہے داڑھی چھوڑیں گے تو 30 کوڑ لے؟ میرے دوستوں سوچو, جب کسی کی ظلم اور ذاتی ہے تو تم سنت سر بہ رہا ہے. جب کسی کا ظلم ہی نہیں تم پر تو تمہارا یہ حال ہے. ظلم کرے تو ایمان بھی چھوڑ دیں گے, تھوڑی سی تکلیف آئیں گے تو اللہ اس کے رسول کو بلا کر رہیں گے ہم کافر ہیں, کیونکہ آج تمہارا عمل اسی چیز کی دعوت دے رہا ہے. جب ظلم نہیں اپنے 6 اور 7 فٹ کے جسم پر تم اللہ اس کے رسول کے قوانین کو نافذ نہیں کر سکتے تو اس زمین پہ خلافت کو کیسے نافذ کریں گے, کیسے نافذ کریں گے؟ اپنے آپ میں چینجز لاؤ دوستو ساتھیوں. جب چینجز آئیں گے تو آسمان کا رب بھی تمہاری مدد کرے گا. صحابہ تسبیحوں کو جپتے ہوئے سجدے کرتے اپنے گھروں اور مسجدوں میں نہیں رہ گئے, فیلڈ پر اتر گئے تھے. فیلڈ پر دعوتی اصلاحی ہر معرکے میں صحابہ سب سے آگے تھے. یہ آج ہندوستان میں جو میں اور آپ مسلمان نظر آتے یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ جو آج میرا آپ کے گھر میں یہ دین نظر آ رہا ہے. اللہ کے لیے وقت بہت ہے, زندگی بہت ہے, اللہ کے لیے ابھی بہت سارے کام ہونا ہے, لیکن وقت اصل جس کی جو اجازت دے رہا ہے وہ کام ہے دعوت اللہ, رجوع اللہ. اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ, اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کرو. یہی پیغام آپ کو جو ہے فہم سلف اور منہج سلف کی طرف سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.